عنوان ہے مسٹر فنی اور کرکٹ۔ آج کل کرکٹ کا پھر زور ہے، اور کیوں نہ ہو، ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ کا چرچا کچھ زیادہ ہی رہتا ہے، خصوصاً اگر میچ پاکستان انڈیا کا ہو رہا ہو۔ ہر کوئی تبصرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کھیل کے پیچ و خم اس سے زیادہ دوسرا شخص نہیں جانتا۔ کرکٹ کی بے انتہا مقبولیت کے باوجود آپ کو تعجب ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کرکٹ سے دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارے دوست مسٹر فنی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ مسٹر فنی کا نام ماں باپ نے جو کچھ بھی رکھا ہو، اب ہر کوئی انہیں مسٹر فنی ہی پکارتا ہے۔ انہیں خود بھی اپنا یہ نام شاید اچھا لگتا ہے۔ ان کے لطیفے، چٹکلے اور مزاحیہ گفتگو ہر کسی کو پسند ہے۔ آج جب وہ مجھ سے ملنے آئے تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ مسٹر فنی، آپ کو کرکٹ سے دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ جواب میں بولے، کھانا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، کھانا گڑبڑ؟ سر، مگر کرکٹ سے کھانے کا کیا تعلق؟ کچھ وضاحت فرمائیں۔ کہنے لگے، کرکٹ زیادہ تر دوسرے ممالک میں ہوتی ہے، وہاں دن یہاں رات، اور شادیاں یہاں رات میں ہی ہوتی ہیں۔ اب پچھلے ہفتے ہمارے بھتیجے سلمان میاں کی شادی تھی۔ مہندی والے دن سب لوگ ٹی وی پر میچ دیکھتے رہے اور کھانا ٹھنڈا ہوتا رہا۔ پھر شادی والے دن بھی کچھ یہی منظر رہا۔ تم تو جانتے ہی ہو ہمیں کھانے کا کتنا شوق ہے۔ اب آگے سنو۔ سلمان اپنی دلہن لے کر گھر پہنچے، رسومات ہوئیں، اور پھر سلمان میاں اپنے عروسی کمرے میں پہنچے تو دلہن کو سیل پر کرکٹ میچ دیکھنے میں محو پایا۔ سلمان کو دیکھتے ہی کہنے لگی، بابر اعظم 99 پر کھیل رہا ہے، دعا کرو سینچری ہو جائے۔ پھر اگلے ہی لمحے تالی بجا کر کہنے لگی، ہو گئی سینچری، مبارک ہو۔ سلمان نے بھی کہا، خیر مبارک۔ ویسے سلمان میاں کو ہمارے معلوم تھا کہ اس کی بہو، ان کی ہونے والی بیوی، کرکٹ کی بہت فین ہے، اسی لیے اس نے ایک فنڈ ریزنگ ڈنر میں بھاری قیمت دے کر ایک مشہور کرکٹر کا آٹوگراف والا بیٹ خرید رکھا تھا تاکہ وہ اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ مگر دلہن کو اس تحفے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے مسٹر فنی کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، ظاہر ہے لڑکیوں کو زیورات جواہرات کے آگے یہ۔ فوراً مسٹر فنی بولے، یہ بات نہیں، وہ بیٹ تھوڑا اینٹیک تھا، اس پر ظہیر عباس کے آٹوگراف تھے، اور دلہن چاہتی تھی بابر اعظم کے آٹوگراف والا بیٹ۔ میں نے احتراماً تھوڑا سا ہنسنا مناسب سمجھا، جو کہ شاید میری غلطی تھی، کیونکہ مسٹر فنی میری ہنسی سے انکریج ہو کر مزید بولے، اب کل کا قصہ سنو۔ بیگم کی فرمائش پوری کرنے کے چکر میں ہم گھر کے قریب والے حلوائی شمسو کی طرف چلے گئے، کچوری اور گرما گرم جلیبی لینے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا بڑا ٹی وی لگا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے سامنے کھڑے میچ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں شمسو تک پہنچنے کے لیے راستہ درکار تھا۔ ہم نے ایک صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، راستہ دے دو، پھر فٹ بال دیکھتے رہنا۔ اس شخص نے راستہ دینے کی بجائے ہماری تعریف میں کچھ کلمات کہے اور پھر کہنے لگا، بڑے میاں کرکٹ ہو رہی ہے، کرکٹ۔ دوسرا شخص بولا، ابے شاہین آفریدی کی گیند پر چھکا لگ گیا، اب 2 بالیں اور 6 رنز رہ گئے ہیں، چھکا لگ گیا تو ہم ہار جائیں گے۔ ہم سے رہا نہ گیا۔ مسٹر فنی کہنے لگے، ہم نے کہا، اگر بیٹسمین نے ہٹ لگائی اور بال کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھا باؤنڈری وال کے اندر اور آدھا باؤنڈری وال کے باہر، تو کتنے رن ہوں گے؟ ہمارے اس کہنے کے بعد کئی لوگ ہم پر جھپٹ پڑے، کیونکہ مخالف ٹیم چھکا لگا کر میچ جیت چکی تھی۔ بال کے 2 ٹکڑے تو نہیں ہوئے تھے، البتہ یہ لوگ ہمارے منہ کے 2 ٹکڑے ضرور کر دینا چاہتے تھے۔ وہ تو شمسو حلوائی پہنچ گیا اور اس نے ہمیں بچا لیا۔ میں نے اب مسٹر فنی سے یہ پوچھنا مناسب سمجھا کہ سر، یہ منہ پر آپ کے اسی دن کے تحفے کی نشانیاں ہیں؟ شرمندہ سے ہوتے ہوئے بولے، ہاں، دراصل ہمارا سوال ہی غلط تھا،
میں نے کہا آپ کا سوال غلط یا صحیح تو معلوم نہیں، البتہ سوال کرنے کا وقت بہت نامناسب تھا۔ صحیح وقت پر صحیح سوال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ نتائج مسٹر فنی آپ کی اس حالت سے بھی زیادہ خراب ہو سکتے تھے۔ مسٹر فنی بولے یو آر رائٹ کہہ کر اٹھے اور سگریٹ کا بڑا سا کش لیا اور دھواں فضا میں اڑاتے چلے گئے۔